السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندا 22 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تو لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے۔ تبھی چچی نے اس کی شادی 2 بچوں کے باپ کبیر شاہ سے کر دی۔ سٹیج پر سب ندا کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب کبیر شاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ حال میں داخل ہوا، ارے لگتا ہے دلہا اپنے بچے لانا بھول گیا، کسی نے جملہ کسا تو وہ مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ بچے تو آج میری زندگی کا بہت بڑا دن تھا، لیکن میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میری مصیبت کا یہ تماشا دیکھنے کے لیے 600 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور جب تماشا شروع ہوا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ آج مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اس کے بعد ہواؤں نے ایسا رخ بدلا کہ وہی 600 لوگ سب کے سب میرے سامنے۔ میرا نام ندا ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، مگر میری قسمت نے کبھی میری اس خوبی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جب بھی میں آئینہ دیکھتی تو خود سے سوال کرتی کہ آخر یہ خوبصورتی میرے کسی کام کیوں نہیں آتی۔ میرے رشتہ داروں میں سب یہی کہتے کہ ندا بہت حسین ہے، لیکن اس کے نصیب میں سکون نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ ایسے خاندان میں رہے جہاں لڑکیاں زیادہ اور لڑکے بہت کم تھے، اور ہر لڑکی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی سنوار چکی تھی۔ صرف میں ہی تھی جو ہر بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ میری عمر کی تقریباً 20 کزن تھیں، جنہیں میں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، مگر ان سب کی زندگی مجھ سے کہیں بہتر تھی۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے تھے، کسی کے پاس اپنی گاڑی تھی، کسی کے پاس ایسا شوہر جو اسے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ جب میں ان سب کو دیکھتی تو دل کے کسی کونے میں حسرت سی جاگ اٹھتی تھی۔ میں سوچتی کہ کاش میرے نصیب میں بھی ایسا کچھ ہوتا، مگر میری تقدیر جیسے مجھ سے خفا تھی۔ ماں باپ غریب تھے اور غریب نے ہمیشہ نیچا دکھایا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی نیا سوٹ نہیں پہنا۔ ہر عید، ہر شادی، ہر موقع پر اپنی کزنوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی رہی۔ جب وہ پرانے ہو جاتے تو کسی ایک کے دل میں رحم آتا اور وہ کہہ دیتی یہ ندا کو دے دو، اسے شاید کام آ جائیں۔ میں خاموشی سے وہ کپڑے لے لیتی، دل میں شکر کرتی کہ چلو کچھ تو مل گیا۔ اگر جب میں وہ کپڑے پہنتی اور کہیں ان کے سامنے آ جاتی تو وہ طنز سے کہتی ارے یہ تو ہمارا سوٹ تھا نا، ہم نے تو پھینک دیا تھا، اچھا تمہارے پاس آ گیا۔ تو میں زبردستی مسکرا دیتی، مگر اندر سے جیسے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میری شکل سب سے زیادہ خوبصورت تھی، مگر میری حالت سب سے بری تھی، اور یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھا جاتی تھی۔ میں خود کو ان سب سے کم سمجھنے لگی تھی، ہر وقت احساس سے کمتری میں رہتی تھی۔ میرے پاس خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور خوبصورتی بھلا پیٹ بھرتی ہے نہ قسمت بدلتی ہے۔ میری ماں بہت پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور بابا نے ساری زندگی ہماری تکلیفوں میں گزاری تھی۔ وہ خود بیمار رہتے مگر میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ جب وہ زندہ تھے تو کم از کم گھر میں ایک سہارا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی تھی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی، دنیا کے تانوں کے ساتھ غربت کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اب میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اب مجھے اپنی چاچی کے گھر میں رہنا تھا۔ چاچی کو مجھ سے کبھی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر چونکہ بابا نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میری وفات کے بعد ندا کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنا، اس لیے وہ مجبوری میں مان گئی تھیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ندا صرف چند مہینے ہی ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ بابا نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی طے کر دی تھی اور میرا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اب بس بابا کے سوئم کے بعد میری رخصتی تھی۔ چاچی کو اس بات سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، وہ روز اپنے طور طریقوں میں مصروف رہتی۔ انہیں پتا تھا کہ میں چند دن کی مہمان ہوں، اس لیے نہ وہ مجھ سے زیادہ بات کرتی، نہ ہی مجھے اپنے گھر کا حصہ سمجھتی۔ میں دن رات سوچتی رہتی تھی کہ آخر میری زندگی کیسی ہوگی، جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے۔ کیا وہ مجھے سمجھے گا؟ کیا وہ میری محرومیوں کو محسوس کرے گا؟ یا وہ بھی ان سب کی طرح
مجھے کمزور اور لاچار ہی سمجھے گا؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار اٹھتا تھا، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ قسمت کے فیصلے تو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اور میری قسمت تو جیسے شروع سے ہی مجھ سے ناراض تھی۔ میری شادی کے دن سب کزنیں خوب بن سور کر آئی تھیں، ہر ایک نے مہنگے جوڑے پہنے ہوئے تھے، کسی کے گلے میں سونا چمک رہا تھا تو کسی کے ہاتھوں میں بھاری چوڑیاں تھیں، سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ بابا کے جانے کا غم ابھی تازہ تھا، اور اسی دکھ نے میرے دل سے خوشی کا احساس چھین لیا تھا۔ میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے یہ دن صرف رخصتی کا دن تھا۔ میں نے زیادہ تیاری نہیں کی تھی، بس ہلکا سا میک اپ اور ایک سادہ سا لباس پہنا تھا۔ لیکن جب میرے شوہر حال میں داخل ہوئے تو سب کے چہرے جیسے حیرت سے کھل گئے تھے۔ ان کے چہرے پر روب بھی تھا اور نرمی میں، وہ واقعی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میری کچھ کزنیں جو خود شادی شدہ تھیں وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ان کے شوہر مجھ سے دگنی عمر کے اور عام سے دکھنے والے مرد تھے۔ جب انہوں نے میرے شوہر کو دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، ایک دوسری کو کوہنی مارتے ہوئے بولیں کہ ندا کے نصیب تو دیکھو، اتنے حسین اور جوان شوہر مل گئے۔ کسی کو نصیب پر رشک آ رہا تھا، کسی کے دل میں حسد کے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میرا دل غم سے بھرا ہوا تھا، میں بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اب سنور جائے گی، شاید اب میرے دن بھی بدل جائیں گے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ساری عورتیں آنکھوں میں آنسو لیے میرے گلے لگ رہی تھیں۔ چاچی کے چہرے پر بھی عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کہہ رہی ہوں اچھا ہوا یہ بوجھ اب ہمارے سر سے اتر گیا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید وہاں جا کر سکون ملے گا جہاں پر میرے رشتہ دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہماری 2 گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ دلہا اور دلہن ایک ہی گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے میری ساس نے کہا، ندا بیٹی تم دوسری گاڑی میں نندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ان پر ڈالی، وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے سے ہاتھ ہلایا، دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ہماری گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی گاڑی سڑک پر زور سے گھسیٹی گئی ہو۔ ہم سب چونک گئے، ڈرائیور نے بریک لگائی، نندیں چیخنے لگیں، سڑک کے کنارے لوگ کھڑے تھے نظر آئے۔ ہماری گاڑی رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سڑک پر وہی گاڑی الٹی پڑی تھی جس میں میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی زخمیوں کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سڑک پر ہی گر گئی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ باقی سب دوست تو زندہ ہیں، لیکن میرا شوہر موقع پر ہی دم توڑ چکا ہے۔ میری زبان سے آواز نہ نکلی، میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گاڑی کی طرف دیکھا جہاں وہ چند لمحے پہلے مسکرا رہا تھا، اب وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی اور میں وہیں سڑک پر گر گئی۔ میری رخصتی کے دن ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مجھے اسپتال کے بیڈ پر پایا، ساتھ میری چچی بیٹھی تھی۔ چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، دفنا دیا گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تم بے ہوش پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو بدقسمت سمجھا کہ میرا سہارا، میرا ہمسفر، وہ شخص جس کے ساتھ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسپتال سے نکلتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ مجھے واپس چچی کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ سسرال والے کہہ رہے تھے
کہ وہ تو نئی نویلی بیوہ ہے، نحوست اپنے ساتھ نہ لائے، ان کے بیٹے کے جانے کا غم وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ چچی کے گھر پہنچی تو سب کی نظروں میں نفرت اور الزام تھا۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ چچی بولی، اب یہاں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، چچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ تیز لہجے میں بولی، اور کیا کہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہاری ماں مر گئی، جوان ہوئی تو تمہارے باپ کا کاروبار ڈوب گیا، وہ غریب ہو کر مزدوری کرنے لگا، پورے خاندان میں کوئی مزدور نہیں تھا، صرف تمہارے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور اب تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھٹ گیا، مگر وہ رکی نہیں، باقی عورتیں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ ایک بولی، ہاں میں نے سنا تھا ایک بار یہ ہمارے ساتھ رکشے میں گئی تھی تو رکشے کا حادثہ ہو گیا تھا، ہم سب کو چوٹیں آئیں مگر یہ ذرا بھی نہیں گھلچی۔ دوسری بولی، ہاں ایک دن ہمارے گھر دعوت کھانے آئی تھی، پورا دن بجلی چلی گئی تھی، گرمی میں ہم سب پریشان رہے، ورنہ ہمارے علاقے میں کبھی لائٹ نہیں جاتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنانے لگا، جیسے میری زندگی کے ہر لمحے کو وہ منحوس واقعہ بنا کر بیان کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکی ہوں، ایک باپ کھو دیا، ایک شوہر کھو دیا، اب میرا عزت سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہو۔ لیکن کسی کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا، سب مجھے دیکھ کر بد دعائیں دینے لگے، کہنے لگے، یہ لڑکی جہاں بھی جائے گی وہاں نحوست لے کر جائے گی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ بدقسمت ہونا نصیب کی بات نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے الفاظ بھی انسان کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کی وہ آخری امید جو شوہر کی شکل میں تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور اب میں صرف ایک تماشا بن چکی تھی جسے سب نحوست کا نام دے رہے تھے۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، ہمیں اس لڑکی کا سارا سامان واپس چاہیے، ہم نے جو کچھ دیا تھا، کپڑے، جوتے، میک اپ، سونا، انگوٹھی، زیورات، سب ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اس پر کیوں خرچہ کریں جس کی نحوست سے ہمارا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری چچی نے فوراً کمرے میں جا کر میرا سارا سامان نکال کر ایک ایک چیز ان کے حوالے کر دی، اور میں بس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو پتہ چلتا وہ کیسا انسان تھا، کیا وہ مجھ سے محبت کرتا، کیا وہ میرے دکھ کو سمجھ پاتا۔ میں نے اس سے زندگی میں صرف 2 بار ملاقات کی تھی، ایک بار نکاح کے دن، دوسری بار شادی کے دن۔ میں اس کے سامنے کبھی کھل کر بول بھی نہیں پائی تھی، لیکن اب جب وہ اس دنیا میں ہی نہیں تھا تو اس کی یاد میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی جیسے مرثوں کی محبت کا بچھڑنا دیکھ رہی ہوں، حالانکہ ہمارا ساتھ چند لمحوں کا ہی تھا، لیکن اس کے جانے نے میری روح کو جیسے خالی کر دیا تھا۔ میرے دن اور رات آنسوؤں میں گزرنے لگے۔ میری چچی مجھے دیکھتے ہی کوسنے دیتی، کہتی یہ منحوس ہے، اس کے قدموں سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی ہے۔ ان کے ہر لفظ میں زہر ہوتا، مگر میں چپ رہتی۔ میں بولتی تو کیا کہتی، کون سنتا یہاں میری بات۔ میری چچی کا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا، اس نے خود کہا کہ اسے ٹھنڈی آئس کریم سے زکام ہوا ہے، لیکن چچی ہر وقت یہی کہتی رہتی، یہ ندا کی نحوست ہے جو میرے بیٹے کو لگی ہے۔ میرے چچا ویسے تو زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ میری حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دلاسا دیتے تھے۔ وہ چچی کو روکنے کی کوشش کرتے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، بیچاری پہلے ہی غم زدہ ہے، مگر چچی باز نہ آتی۔ وہ کہتی،
اب اس کا کیا کرنا ہے؟ نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ سسرال ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ گھر سے نکل جائے، کہیں دور چلی جائے، ورنہ پتہ نہیں اور کس کا کیا حال ہو جائے۔ میرے چچا نے نرمی سے کہا، وقت گزرنے دو، پھر کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے۔ اس کے لیے یہ اس کے باپ کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر والی ہو جائے۔ مگر چچی نے تن سے کہا، ہاں گھر تو ہو جائے گا، مگر دیکھنا وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں یہ جائے گی نحوست ساتھ لے کر جائے گی۔ میں راتوں کو جاگ کر اللہ سے سوال کرنے لگی، یا اللہ، کیا میں واقعی منحوس ہوں؟ کیا میری موجودگی سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ میں اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کر کے خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ماں کی موت، بابا کا چلے جانا، شوہر کا حادثہ، سب جیسے ایک زنجیر بن گئے تھے اور ہر کڑی مجھ پر الزام بن کر پڑ رہی تھی۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی تھی، لیکن میں پھر بھی برداشت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 6-7 مہینے گزر گئے۔ وہ مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ چچی پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، برتن دھلوا کر کہتی، یہ سب کچھ کر کیونکہ تو مفت کی روٹی کھا رہی ہے۔ کام ختم ہوتا تو تانے شروع ہو جاتے۔ میں روز رات کو تھک کر رو پڑتی، مگر میرے آنسوؤں کی قیمت کسی کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ پھر ایک دن چچا نے آ کر کہا، ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 8 اور 6 سال کے، مگر وہ بہت امیر آدمی ہے، نام اس کا کبیر شاہ ہے۔ چچی نے فوراً کہا، امیر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مطلب، وہ 2 بچوں کا باپ ہے، ہم نے تھوڑی پالنے ہیں اس کے بچے، ہمیں تو بس اس کی نحوست سے جان چھڑانی ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو آج ہی ہاں کر دو۔ میں نے سنا تو میرا دل دہل گیا، مگر میری رائے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں نیچے کر کے صرف اتنا کہا کہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کر لیں، میرے لیے تو پہلے ہی سب فیصلے دوسرے ہی کرتے آئے ہیں۔ کبیر شاہ کی ایک بہن باہر کے ملک میں رہتی تھی، وہ ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی، رشتہ دیکھنے کے لیے وہی آئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اتنے رشتے دیکھے مگر اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی، تمہیں دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ کبیر شاہ کو میری تصویر پہلے ہی دکھا دی گئی تھی اور وہ تصویر دیکھتے ہی راضی ہو گیا تھا، یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے واپس جانا ہے اور میں بھائی کی شادی کے لیے ہی آئی ہوں، اس لیے ہم زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، ہم 1 ہفتے کے اندر شادی کر لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ولیمہ بعد میں کریں گے، ابھی صرف نکاح اور رخصتی ایک ہی دن ہوگی، ایک ہی میرج ہال میں تقریب ہوگی جہاں دونوں طرف کے لوگ بلائے جائیں گے، کھانا بھی وہیں کھلایا جائے گا۔ میرے چچا کو بات مناسب لگی، مگر جب کبیر شاہ کی بہن نے کہا کہ میرج ہال کا سارا خرچہ ہم خود دیں گے تو چچی فوراً خوش ہو گئیں اور ہاں کہہ دی۔ انہوں نے بعد میں چچا سے کہا، پچھلی شادی پر بھی ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا تھا، اب دوبارہ کیوں کریں؟ جب دوسرا فریق سب کچھ خود کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے۔ یوں میری دوسری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے کسی کو جلدی تھی کہ میری کہانی کا اگلا موڑ فوراً آ جائے۔ میری قسمت ایک بار پھر کسی نئے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی اور میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس بار زندگی تھوڑا سا رحم کرے۔ میرے چچا بھی ان کا گھر دیکھنے گئے تھے اور کچھ بات چیت بھی کرنی تھی۔ واپس آ کر کہنے لگے، گھر تو بہت اچھا ہے، لڑکے کی شکل و صورت بھی اچھی ہے، لیکن اس کے بچے تو اچھے خاصے بڑے تھے، وہ اسے بابا بابا کہہ رہے تھے۔ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا ہم اس کی شادی ایسے آدمی سے کرواتے؟ چچا چچی سے اکیلے میں بات کر رہے تھے، لیکن میں آوازیں سن رہی تھی۔ چچی کہنے لگی، ہمیں کیا، ہمیں تو بس اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے۔ چچا نے کہا، اللہ کرے وہ اچھا آدمی ہو، یہ نہ ہو کہ بس اپنے بچوں کی فکر رہے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنے والا ہو۔ چچی نے بے پرواہی سے کہا،
ہمیں کیا، ویسے بھی ماں باپ کسی کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ چچی میرے پاس آئیں، اس وقت میں اپنی نند کی بھیجی ہوئی مہندی لگوانے والی لڑکی سے مہندی لگوا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تم بہت اچھے سے تیار ہونا، دلہن بننا، کیونکہ شادی تو سادگی سے ہو رہی ہے، لیکن دلہن بہت خوبصورت لگنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کم از کم کسی نے تو چاہا کہ میں اچھی لگوں۔ لیکن ابھی وہ خوشی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری چچی میرے قریب آ گئی۔ طنزیہ لہجے میں بولی، مہندی لگوانے کے بعد نہ کوئی اللہ اللہ کر لینا، کوئی 2-4 نفل پڑھ لینا، کوئی منت مان لینا، یہ نہ ہو پچھلی بار کی طرح تمہارے دلہا صاحب پھر راستے میں ہی دنیا سے روانہ ہو جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، لیکن میں چپ رہی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں بولی تو یہ سب مزید میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں عجیب سا خوف محسوس کیا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں یہ شادی بھی میری زندگی میں بد نصیبی نہ بن جائے۔ میں سوچنے لگی، اگر واقعی میں ہی بد نصیب ہوں، اگر میری ہی وجہ سے کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیوں کسی کی بربادی کی وجہ بنوں؟ اس رات میں نے بہت دعائیں مانگی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر کہا، یا اللہ اس بار سب ٹھیک کر دے، میرے نصیب میں خیر لکھ دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر سب اچھا رہا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گی، میں عبادت کروں گی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، میں کسی کو بھی دکھ نہیں دوں گی۔ پھر میری شادی کا دن آ گیا، مجھے پارلر بھیج دیا گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر دلہن کا جوڑا پہنا، میک اپ کروایا، آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ میں واقعی بہت خوبصورت ہوں۔ لیکن فوراً وہ خیال بدل گیا، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ خوبصورتی سے کبھی قسمت نہیں بدلتی۔ پھر مجھے ہال لے جایا گیا، وہاں سب رشتہ دار آ چکے تھے، میری ساری کزنیں موجود تھیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا تھا۔ آج بھی ان کے چہروں پر وہی فخر تھا، جیسے وہ پھر کسی تماشے کا مزہ لینے آئی ہوں۔ میں اسٹیج پر جا کر بیٹھی، میک اپ کے باوجود میرا دل لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا، میرا دلہا آیا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا، دیکھو 2 بچوں کا باپ ہے اور ایک کنواری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ایک عورت بولی، ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کوئی گناہ کیا ہو، تبھی اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ میرا دلہا آ کر سٹیج پر بیٹھ گیا، میں تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، نکاح کا عمل شروع ہونے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے میرے سارے قوائف درج کیے۔ ان سے بتایا گیا کہ پہلے نکاح ہوا تھا، مگر دلہا رخصتی سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات نکاح نامے میں درج کی۔ پھر انہوں نے میرے دولہے کی طرف دیکھا، پوچھا، آپ کی بھی دوسری شادی ہے؟ وہ بڑے اطمینان سے مسکرایا اور بولا، کس نے کہا کہ میری دوسری شادی ہے؟ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب نے میرے چچا کی طرف دیکھا، کہنے لگے، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر کہا، کس نے بتایا آپ کو کہ میرے 2 بچے ہیں؟ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی۔ میرے چچا نے کہا، وہ بچے آپ کو بابا بابا کہہ رہے تھے اس دن جب میں آپ کے گھر آیا تھا۔ کبیر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ میرے بڑے بھائی کے بچے ہیں۔ وہ اور میری بھابھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ بچے اس دن ہمارے پاس ہی تھے اور اس وقت بہت چھوٹے تھے، تب سے یہ مجھے ہی بابا کہنے لگے۔ میری چچی نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر تم نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو کیوں ترجیح دی جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے؟ کبیر نے مسکرا کر کہا، تو کیا ہو گیا، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی تو پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی وہ مجھے پسند آ گئی، مجھے خوبصورت لگی، میں نے دل سے چاہا تو میں نے ہاں کر دی، کیا یہ برا ہے؟
میری چچی چپ ہو گئی اور اس نے مولوی صاحب سے کہا نکاح کی رسم آگے بڑھائی جائے۔ مولوی صاحب نے کبیر کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ آپ حق مہر کتنا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کبیر نے نرمی سے جواب دیا جتنا لڑکی چاہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں خاموش ہو گئی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا میں 1 کروڑ روپے حق مہر لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ لڑکی کو اپنی سیکیورٹی کا احساس ہو، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ حق مہر لکھوانے سے۔ پورا حال خاموش ہو گیا، سب کی نظریں کبیر پر تھیں۔ میری ساری کزن، سارے رشتے دار، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ 1 کروڑ حق مہر کا سن کر سب کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ کسی کا بھی اتنا بڑا حق مہر نہیں لکھا گیا تھا۔ سب کے دلوں میں حیرت تھی، ان کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے مزید کہا ہم 15 تولے سونا بھی لکھوانا چاہتے ہیں، جس میں سے 10 تولے ابھی دیں گے اور باقی 5 تولے کچھ وقت بعد دے دیے جائیں گے۔ سب کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے ان کے منہ کھل کر پیروں تک پہنچ گئے ہوں۔ میری کزنیں جنہیں ہمیشہ میری کمزوریوں پر ہنسی آتی تھی، آج وہ خاموش تھیں۔ کبیر نے بڑے اعتماد سے کہا اگر لڑکی کی کوئی شرط ہے تو وہ بھی بتا سکتی ہے، باقی میں الگ گھر میں رہتا ہوں، میری بہن اپنے گھر میں رہتی ہے۔ گھر کی مکمل مالک یہ ہوگی، میرے بچوں کی پرورش کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے لیے الگ سے نوکرانی ہے، اسے بس گھر کے کاموں کی نگرانی کرنی ہوگی، میرے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کبیر میں واقعی کوئی کمی نہیں تھی، وہ امیر تھا، تعلیم یافتہ تھا، خوبصورت تھا، کاروباری تھا، اور اب جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ 2 بچوں کا باپ نہیں بلکہ ایک غلط فہمی تھی تو سب حیران رہ گئے کہ مجھے تو سب سے اچھا رشتہ ملا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کروایا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے الفاظ میرے لبوں سے نکلے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن دل میں سکون اترنے لگا، میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کبیر نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا آپ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی، دل میں جیسے کسی نئی روشنی میں نہا گئی۔ میری چچی کا چہرہ بگڑ چکا تھا، جیسے اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئی ہوں، لیکن میرے چچا خوش تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا ہمیشہ خوش رہو بیٹی۔ چچا نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ میری بھتیجی منحوس نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قسمت اس کا اتنا ساتھ کبھی نہ دیتی، اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں آتا، اس کے نصیب میں تو روشنی لکھی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی کمکلی سے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میرے چچا کی باتوں نے پورے حال کو خاموش کر دیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، جنہوں نے کبھی میری بدقسمتی کا مذاق اڑایا تھا، وہ سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کی کہانی بدل گئی ہے۔ میرے شوہر کبیر نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور بولا اگر کسی نے میرے سامنے ندا کے بارے میں ایسی کوئی بات مذاق میں بھی کی تو وہ زمین بوس دے رہا ہوگا۔ سب لوگ اس کے جملے کا مطلب سمجھ گئے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا جو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ میری آنکھوں میں پہلی بار سکون اترنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہے جو مجھے بچائے گا، جو میرا محافظ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا مرد دیا جو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے میرا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد میری رخصتی ہوئی۔ جب میں اپنے گھر سے نکلی تو ہر طرف ریشمی دوپٹے پھڑپھڑا رہے تھے، لوگ پھول برسا رہے تھے، آنکھوں میں خوشی کے ساتھ تھوڑی اداسی بھی تھی، لیکن میرے دل میں صرف شکر تھا۔ جس گاڑی میں میں رخصت ہوئی وہ اتنی قیمتی تھی کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ خالی اس گاڑی کی قیمت ہی 70 لاکھ روپے تھی۔ پورا محلہ دروازے کے باہر جمع تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھی تو چچا کے چہرے پر فخر تھا، چچی کے چہرے پر گہری خاموشی تھی۔
میں کبیر کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی روشنیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ہر طرف خوشبو تھی، پھولوں کی مہک سے سارا گھر بھرا ہوا تھا، اور میرے لیے ایک بڑا سا ویلکم بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا ویلکم ہوم مما۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مسکراہٹ بھی چھا گئی۔ دونوں بچے دوڑ کر میرے پاس آئے اور بولے، مما ہم نے آپ کے لیے گفٹ تیار کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گفٹ باکس تھے جنہیں انہوں نے خود پیک کیا تھا۔ ایک نے کہا یہ آپ کے لیے چوڑیاں ہیں، دوسرے نے کہا یہ آپ کے لیے چاکلیٹس ہیں۔ ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کبیر کی بہن جو میری نند تھی وہ بھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور بولی، ندا تم بہت خوش قسمت ہو، کبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے، کبھی تمہیں دکھ نہیں دے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، اب تم ہمارے گھر کی خوشبو ہو۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگلے دن واپس جا رہی ہے کیونکہ اس کی فلائٹ ہے، اور ظاہر ہے وہ یورپ میں رہتی تھی تو اسے وہاں کے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے ولیمہ نہیں رکھا گیا تھا کہ وقت کم تھا، لیکن جب وہ دوبارہ آئے گی تو ایک بڑی تقریب ضرور کرے گی۔ اگلے دن وہ چلی گئی اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری پہلی صبح اس گھر میں سورج کی روشنی کے ساتھ اتری۔ میں نے نماز پڑھی، کبیر میرے پاس آیا، اس نے نرمی سے کہا، آج تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، اس کے انداز میں اتنا سکون تھا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے سب بھول گئی۔ اس نے میرے لیے ناشتہ خود تیار کروایا۔ دسترخوان پر وہ میرے ساتھ بیٹھا، ہر لقمہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا، بار بار کہتا رہا، اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب مکلاوے کی رسم کے لیے مجھے چچی کے گھر جانا تھا، کبیر نے اصرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن رسم کے لحاظ سے مجھے اکیلے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ میں نے ہاں کہا اور پھر وہ میرے بہت سارے تحفے تیار کرنے لگا، فروٹ کے بڑے بڑے باکس، مٹھائیاں، بچوں کے لیے کھلونے اور گفٹ پیک، سب گاڑی میں رکھوائے۔ جب میں چچی کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رشک سا آ گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، نہ معافی مانگی، نہ کوئی نرمی دکھائی، بس چپ بیٹھی رہی۔ شام تک کبیر مجھے لینے آ گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں گلابوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے بغیر تو میرا دن نہیں گزرا، دوبارہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ چچی کے سامنے وہ محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ چچی کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنی مون کے لیے گئے اور مری یا ناران کاغان جیسے عام مقامات پر نہیں بلکہ سنگاپور گئے۔ وہاں کی روشنیاں، درختوں پر لگی لائٹیں، سمندر کی لہریں، سب کچھ خوابوں جیسا لگ رہا تھا۔ کبیر نے مجھے وہاں شہزادیوں جیسا محسوس کروایا۔ ہم کشتی میں بیٹھے سمندر کے کنارے کھانا کھاتے رہے، رات کو ہوٹل کی بالکنی سے پورے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے اور باتیں کرتے۔ وہ بار بار کہتا، ندا تم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، شاید میں نے زندگی میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وقت تھم جائے اور یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ میں نے کبیر کو بتایا تھا کہ میری کزنز میرے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور خاندان والوں نے بھی مجھے کیسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ اب میں ایک امیر اور عزت دار انسان کی بیوی بن چکی تھی، اور یہ سچ ہے کہ عورت کو معاشرے میں عزت تبھی ملتی ہے جب اس کا شوہر معتبر ہو۔ کبیر کے ساتھ میرا ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرپور تھا۔ اب وہی کزن جو کبھی مجھے تانے دیتی تھیں، جن کے لہجے میں حقارت ہوتی تھی، اب ہر روز فون کر کے میٹھے بول بولتی تھیں۔ کبھی کہتی، ندا تم سنگاپور سے ہمارے لیے کیا لائی ہو؟
کبھی کہتی جب واپس آ گئی ہو تو ہم تمہاری شادی کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں، دلہا بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ میں نے جب کبیر کو یہ سب بتایا تو وہ بہت سکون سے مسکرا کر کہنے لگا، ندا میں تمہیں کبھی بھی کہیں جانے سے نہیں رکوں گا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیویوں پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ لیکن تم نے خود بتایا کہ ان لوگوں نے تمہیں کتنا دکھ دیا ہے، تو اب ان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ کر پھر کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے تمہارا دل دکھے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھوں سے خوشی کی چمک غائب ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے ان سب سے ڈر نہیں ہے ندا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ان کی نظر لگے، کیونکہ میری خوشی تمہارے چہرے کی مسکراہٹ سے ہے۔ میں نے کبیر کی بات سنی تو میرے دل میں اس کے لیے مزید احترام بڑھ گیا۔ میں نے بھی سب کزنز کو صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ گئیں، اور شاید انہیں اب احساس بھی ہو گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط رویہ رکھا تھا، لیکن میں اب ان کی کسی لالچ یا فائدے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کبیر کے گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے 2 بچے پہلے سے تھے جنہیں میں نے دل و جان سے اپنی اولاد مان لیا تھا۔ وہ دونوں بہت تمیزدار اور پیارے بچے تھے۔ ان کی اپنی روٹین تھی، صبح اسکول جاتے، شام کو ٹیوشن پڑھتے، پھر قاری صاحب آتے اور قرآن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھ کر سو جاتے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی رکھی گئی تھی، اس لیے میرے ذاتی وقت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جتنا وقت میں ان کے ساتھ گزارتی تھی وہ بہت اچھا گزرتا تھا۔ ہم نے سنڈے کو ہمیشہ فیملی ڈے بنا لیا۔ صبح صبح میں اور کبیر بچوں کو لے کر کسی پارک چلے جاتے، کبھی کسی تفریحی جگہ پر، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے۔ شام کو میں اور کبیر اکیلے کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے محبت کا اظہار کرتے، اور میں سوچتی یہ سب خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ میں نے ایسی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کبیر نے میرے لیے صرف آسائشیں نہیں دیں بلکہ میرے دل کے دکھ بھی سمجھے۔ اس نے میرے ماں باپ کی قبروں پر صفائی کروائی، ان کے لیے قرآن خوانی کروائی، کیونکہ جب سے وہ دنیا سے گئے تھے کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں نے کبیر سے پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بولا، ندا وہ لوگ جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا وہ میرے لیے بھی عزت کے قابل ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک دن میری ایک کزن نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، شروع میں تو سب شوہر بہت خیال رکھتے ہیں، بعد میں سب بدل جاتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، تم جتنی بھی زہریلی باتیں کر لو، لیکن کبیر ویسا نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے باوجود اس کی محبت مجھ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر دن میری خوشی کے لیے کچھ نیا کرتا، کبھی تحفہ لاتا، کبھی صرف مسکرا کر کہتا، ندا تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی لگتے تھے۔ کبیر کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ دنیا میں واقعی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ مانتے ہیں۔ وہ ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتا تھا، میری پسند کا کھانا بنواتا، اگر میں ذرا سی اداس ہوتی فوراً پہچان لیتا کہ کچھ ہوا ہے۔ ایک دن میں خاموش بیٹھی تھی، کہنے لگا، ندا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، نہیں بس ایسے ہی، دل تھوڑا بھاری لگ رہا ہے۔ کہنے لگا، جب تمہارا دل بھاری لگے تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہاری بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، واقعی کبیر جیسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کبیر کے ساتھ میری زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ خود پھول بن جاتی ہے۔ میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کے لیے نئے کپڑے اور کھلونے لاتی، اور وہ مجھ سے ایسے مانوس ہو گئے جیسے میں ان کی اپنی ماں ہوں۔ ایک دن بڑے بیٹے نے مجھے ماں کہہ دیا۔
میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ کبیر نے دیکھا تو مسکرا کر کہا، دیکھا، میں تو کہتا تھا یہ تمہیں دل سے اپنی ماں مان لیں گے۔ میں نے کبیر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ ہر کمرہ، ہر چیز جیسے مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں گھر کے لیے نئے پردے اور قالین منگواتی، کبیر بغیر کچھ کہے فوراً میری پسند کی چیز منگوا دیتا۔ وہ اکثر کہتا تھا، ندا، مجھے تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنی ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اکثر سوچتی اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میری یہ خوشی دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ کبیر نے میرے ماں باپ کی قبروں پر نہ صرف صفائی کروائی بلکہ ہر جمعے قاری صاحب کو بھیجتا، وہاں سورہ یاسین پڑھے۔ میں نے ایک دن کہا، کبیر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا، ندا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں جنم دیا، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتی، اور اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی میں یہ سکون نہ ہوتا۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اتنا پیارا انسان دیا۔ اب میں دن رات خوش رہتی ہوں۔ کبھی کبھی ماضی یاد آتا ہے تو دل بھر آتا ہے، لیکن پھر کبیر کی مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول جاتی ہوں۔ میری وہی کزن جو پہلے مجھے تانے دیتی تھیں اب مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، ندا، تمہاری قسمت تو جیسے بدل گئی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، یہ قسمت نہیں، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے عزت دی ہے اور کبیر جیسا شوہر عطا کیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا کہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز عورت کی عزت اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ جس رب نے میرے نصیب بدل دیے اسی نے مجھے یہ سب سے بڑی خوشخبری دی۔ کبیر کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رو پڑا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہنے لگا، ندا، اگر اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی آئے گی۔ میں بیٹی چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے 2 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹی کی کمی ہمیشہ محسوس کی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد کبیر میرا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا جیسے میں کسی شیشے کے محل میں ہوں۔ وہ ہر وقت میری طبیعت پوچھتا، مجھے آرام کرنے کا کہتا، میرا ہر پسندیدہ کھانا میرے سامنے ہوتا۔ اگر کبھی میں کچھ بولے بغیر خاموش رہتی تو وہ فوراً کہتا، ندا، تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہارا دل کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے تو بس بتاؤ، میں خود جا کر لا دیتا۔ یہاں تک کہ میرے ساس سسر بھی میرے لیے دعائیں کرنے لگے تھے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کبیر تو ہر رات اللہ سے یہی دعا مانگتا کہ میری بیوی سلامت رہے اور میری گود ہری ہو جائے۔ میں ہر چیک اپ پر کبیر خود میرے ساتھ جاتا۔ میں نے ایک دن کہا، تم اتنے مصروف رہتے ہو لیکن پھر بھی میرے ساتھ آتے ہو؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ندا، دنیا کی کوئی مصروفیت میری بیوی اور میری ہونے والی اولاد سے بڑی نہیں ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تھی دل سے سوچتی تھی، واقعی اللہ نے مجھے ایک ایسا سچا ہم سفر دیا جس کے دل میں میرے لیے عزت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ ایک خوبصورت سی بیٹی نے آنکھ کھولی۔ اس لمحے کبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار اسے یوں روتے دیکھا۔ اس نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، میری منال، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اتنا پیارا رشتہ دیا۔ جب ہم گھر واپس آئے پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا۔ کبیر نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، سب کہہ رہے تھے، کبیر تم بہت خوش قسمت ہو، اور وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، اصل خوش قسمت تو ندا ہے کیونکہ اس نے میرے گھر کو مکمل کر دیا۔ منال کے دونوں بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے، ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے، کبھی اس کے ہاتھ پکڑتے، کبھی اس کے گال کو چھوتے اور کہتے، یہ ہماری شہزادی ہے، ہم اس کی ہر بات مانیں گے۔ میری ساس بھی منال کو دیکھتے ہوئے نہیں تھکتی، کہتی تھی، اس نے تو گھر کی فضا بدل دی ہے۔
ندا تم واقعی نصیبوں والی ہو، اللہ نے تمہیں وہ خوشیاں دیں جن کے لیے لوگ عمر بھر ترستے ہیں۔ کبیر نے بچی کے لیے الگ کمرہ تیار کروایا جس میں گلابی پردے، سفید بستر، ایک چھوٹا سا جھولا رکھا گیا۔ ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ میں جب بھی منال کو گود میں لیتی تو مجھے لگتا تھا اللہ نے میرے سارے دکھوں کا ازالہ اس ننھی سی ہنسی میں کر دیا۔ کبیر منال سے اتنی محبت کرتا تھا۔ دفتر سے واپسی پر سیدھا اس کے کمرے میں جاتا، اسے گود میں اٹھاتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھ چومتا، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، میری بیٹی تم میرے لیے روشنی ہو، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ میرے دل کو سکون دیتی۔ اب عورت ہوں، اللہ نے میرے صبر کا ایسا صلہ دیا کہ میری زندگی مثال بن گئی۔ میرے شوہر کی محبت، میری اولاد کی ہنسی، میرے گھر کی رونق، میری بیٹی کی مسکراہٹ، سب اللہ کے کرم سے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے عزت دی، محبت دی، گھر دیا، شوہر دیا، اور سب سے بڑھ کر وہ رحمت دی جس نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ اب جب میں منال کو دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے وہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میری زندگی کی دعاؤں کا حاصل ہے۔ میں جب اسے گود میں لیتی ہوں میرے دل سے خود بخود نکلتا ہے، واقعی میں کبھی منحوس نہیں تھی، میں تو اللہ کی رحمتوں میں ڈوبی ہوئی ایک خوش نصیب عورت تھی جسے زندگی نے سب کچھ دے دیا تھا۔ اور اس لمحے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس رحمت کی حفاظت کروں گی جس نے میرے دل اور میرے گھر دونوں کو مکمل کر دیا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔